بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، الامین کوآپریٹو سوسائٹی اور سینٹر فار آبجیکٹو اسٹڈیز کی دعوت پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بنگلور میں سن 1995 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو 6 خطبات دیے تھے انہیں اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ خطبات urduaudio.com پر بھی دستیاب ہیں. سماعت فرمائیے مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے خطاب بعثت تا ہجرت کا دوسرا حصہ. اور اس کے بعد جبرائیل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب دیکھا تھا اور کب کبھی طاری ہو گئی تھی اور پھر گھر پہ جا کے آرام فرمایا تھا اور پھر خداوند قدوس کی طرف سے یہ طے ہو گیا تھا کہ اب دعوت کا نیا مرحلہ شروع ہونا ہے، تو خطاب فرمایا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے کملی اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو دنیا کو اور آگاہ کرو اور اپنے رب کی عظمت و کبریائی کو بیان کرو اور اپنے کو پاک و صاف رکھو اور شرک کے قریب مت پھٹکنا اور احسان کر کے احسان کو بڑا مت سمجھنا اور احسان مت جتلانا اور پروردگار کی خاطر صبر کرنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے حکم دے دیا گیا. سن 3 نبوی کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ پہاڑی پر کبھی واز ہو رہا ہے، کبھی کعبہ مقدسہ کے سامنے واز ہو رہا ہے، کبھی کسی سڑک پر واز ہو رہا ہے، کبھی بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں پر اپنا واز ارشاد فرما رہے ہیں، میلوں میں جا رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی انسانی مجمع ہے وہاں پہنچ کر جا رہے ہیں اور للکار کر لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے یہ پیام دے کر بھیجا ہے کہ میں اس انسانی امت کو بتا دوں کہ خدا وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. رب وہی ہے اور الہ وہی ہے. اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرنا سب سے پہلا پتھر ہے کسی عمارت کا. اسلام کی عمارت کا پہلا پتھر ہے اور یہ پہلا ستون ہے اسے تسلیم کو. یہ پیام دینا آپ نے شروع کیا اور بس اسی کے ساتھ ساتھ کافروں کی طرف سے، سرکشوں اور ظالموں کی طرف سے ظلم کی چکی چلنی شروع ہو گئی اور اس چکی میں لوگ پسنا شروع ہو گئے. سب سے زیادہ اس کے نشانے وہ لوگ بنتے رہے کہ جو غلام تھے، جو باندیاں تھیں، جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، جن کا خاندان مضبوط نہیں تھا. ایسے لوگ سب سے پہلے نشانہ بنے. اور ظلم کی شکلیں کیا کیا ہوتی تھی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت، جبکہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ننگے پیر چلنا مشکل ہے، ایک قدم رکھنا مشکل ہے، اس وقت بلال کو، کبھی خباب کو، کبھی خبیب کو لٹا دیا جاتا، گرم ریت پر پیٹھ رکھ دی جاتی اور سینے کے اوپر سل رکھ دی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ انکار کرو محمد کا، انکار کرو اپنے رب کا. لیکن عجیب مستی تھی اسلام کی اور اسلام نے عجیب خودی عطا کی تھی اور خدا آگاہی عطا کی تھی کہ نتیجہ یہ ہوتا کہ ظلم جتنا بڑھتا اور ستم جتنی مشق کرتا اتنا ہی زیادہ ان کا ضمیر طاقتور ہوتا چلا جاتا اور ان کی زبان حق کی للکار کے ساتھ یوں گویا ہوتی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے. طاقت اتنی بڑھتی چلی جاتی. کبھی ایسا بھی کیا گیا کہ لوہے گرم کر کر کے جسم داغے گئے اور حضرت خباب کے ساتھ یہ کیا گیا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا اور پکڑ لیا گیا کہ اٹھ نہ سکیں، یہاں تک کہ پیٹھ کی چربی سے پگھل پگھل کر انگارے بجھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت خباب ابن الارت نے اپنا کرتا ایک مرتبہ اٹھا کے دکھایا تو حضرت عمر چیخ پڑے، دنگ رہ گئے اور کہنے لگے یا اللہ، پیٹھ میں گڑھے پڑے ہوئے اور سفیدی سی نظر آتی. خداوند قدوس کی توحید کی خاطر، اللہ کے عشق میں
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اب دیوانوں کو ستایا جا رہا تھا اور ظالم مشق ظلم و ستم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ عثمان ابن عفان جیسے معزز شخص کو چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جا رہا تھا، کسی کے سینے پر پتھر کی سل رکھی جا رہی تھی، کسی کے پیر میں رسی باندھ کر اسے گھسیٹا جاتا تھا۔ ایسے دل دوز مناظر، ایسے خوفناک اور دہشتناک مناظر کہ جن کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور زبانیں گنگ ہو جائیں اور سر جھک جائیں، ایسے سنگین مظالم کے باوجود اسلام کی اس طاقت کو اور اسلام کے اس جذبے کو توڑنے کی کوئی امکانی کوشش کامیاب نہ ہوتی۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ کبھی بھی مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یاد کیجئے اس دن کو جبکہ ابو سفیان ہرقل کے دربار میں تھے جو رومن امپائر کا امپرر تھا، اور ہرقل نے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ اسلام کے حلقے میں کون لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ لوگ داخل ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے درمیان پسماندہ اور کمزور لوگ ہیں۔ اور پھر یہ پوچھا تھا ہرقل نے کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے اسلام قبول کیا ہو پھر وہ اسلام سے پھر گیا ہو؟ تو ابو سفیان نے جو اس وقت کافر تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ گواہی دی ہرقل کے دربار میں کہ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اسلام قبول کیا ہو اور اس کے بعد پھر وہ اس دین متین سے پھر گیا ہو۔ تو ہرقل نے کہا تھا سچی بات یہ ہے کہ جو دین حق ہوتا ہے، جب اس کی بشاشت انسان کو مل جاتی ہے، جب اس کا انشراح نصیب ہو جاتا ہے، جب اس کی لذت انسان پا لیتا ہے، تو کوئی ظلم بھی اسے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے ظلم و ستم کے اسی ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، حضور ہمارے لیے نصرت کی دعا نہیں فرماتے آپ؟ حضور ہمارے لیے اللہ کی خاص مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ مقدسہ کی دیوار سے ٹھیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور جوش میں کہنے لگے کہ ابھی سے تم بے تاب ہو گئے اور ابھی سے پریشان ہو گئے؟ ماضی میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں انبیاء کرام کو ماننے والے جن کے سروں پہ آرے چلا دیے گئے، اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو جلتے ہوئے تیل کے کڑھاؤں میں ڈالا گیا، اور ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا، لیکن وہ دین سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ اس دین کی مدد کرے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب تم دیکھو گے کہ عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ کلمۃ تقولونھا تملکون بها العرب والعجم، ایک کلمہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں، ایک پیام ہے جو لے کر آیا ہوں، اسے مان لو گے تو عرب اور عجم کے مالک بنو گے، اور خدا تعالیٰ تمہیں خلافت ارضی سونپے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے یہ وعدہ فرماتے تھے، اور آپ کو خداوند قدوس نے یقین کی وہ اچل طاقت عطا فرمائی تھی کہ ماحول کتنا ہی سخت ہوتا، کبھی آپ کے یقین میں ہلکا سا تردد بھی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ گویا آپ تو مشاہدہ کیے ہوئے، آپ تو دیکھ رہے تھے، آپ نے تو فرشتے سے ملاقات کی تھی، تو آپ کے دل میں شکوک شبہات کی گنجائش کہاں؟ اور پھر جنہوں نے آپ کو مان لیا ان کے دلوں میں بھی شکوک شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ دین نبوی کے بعد سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو دراز ہوتا چلا گیا ہے، اور 10 سال کا پورا عرصہ اس طرح گزرا ہے کہ گویا مسلمان بھٹی میں۔ سن 5 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ حبشے کی طرف، جسے ایتھوپیا کہتے ہیں، ہجرت کر کے چلے جائیں۔ سن 5 نبوی میں ابتداءً 11 مرد اور 4 عورتیں حبشے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان، ابو حذیفہ، زبیر، مصعب، عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ، عثمان ابن مسعود، عامر ابن ربیعہ، ابو صبرہ ابن رحم، ابو حاطب ابن عمر، سہیل ابن بیضہ، عبداللہ ابن مسعود۔ یہ وہ ابتدائی لوگ ہیں کہ جو حبشے کی طرف روانہ ہوئے، جدے گئے، جدے میں ان کو کشتیاں ملی، اور انہوں نے 5 درہم کشتی والوں کو دیے کہ ہمیں یہاں سے لے چلو ایتھوپیا۔ اور اس زمانے میں ایتھوپیا میں عیسائی حکومت تھی، نجاشی حاکم کا لقب ہوا کرتا تھا، جیسے ہمارے ملک میں
وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ، اور کسی زمانے میں نظام کا لفظ بولا جاتا تھا، یا مصر میں خدیو کا لفظ بولا جاتا تھا، یا زار کا لفظ بولا جاتا ہے، جو ہر حاکم کا لقب ہوتا ہے. تو نجاشی کا نام نجاشی نہیں تھا، بلکہ حکومت کی سربراہی کے لیے ایک لقب تھا. اور نجاشی ایک مخلص انسان تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے مذہب پر قائم تھا. وہ شرک سے محفوظ تھا اور دین عیسوی کی حفاظت کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات تھی کہ ایتھوپیا میں حکومت اچھی ہے اور عدل پرور ہے، لہذا ہمارے لوگ وہاں جائیں گے تو کام کرنے کا بھی انہیں موقع ملے گا اور ایک پناہ گاہ مل جائے گی جہاں کچھ دن سکون کے ساتھ وہ دعوت کا کام کرتے رہیں گے. یہ ہجرت ہوئی. اس کے بعد پھر 83 مرد اور 18 عورتیں مجموعی طور پر حبشے کی طرف روانہ ہوئی. سن 5 کا یہ واقعہ ہے. ادھر یہ ہجرت ہوئی اور ادھر ظلم کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. لیکن سن 6 میں 2 واقعے ایسے مؤثر اور طاقتور پیش آئے جنہوں نے صورتحال کو بڑی حد تک تبدیل کیا. ایک واقعہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا، دوسرا واقعہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا. حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے اور حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن ابھی تک اسلام سے محروم تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ایک باندی نے یہ کہا کہ ارے آپ کو معلوم بھی ہے کہ محمد کے ساتھ ابو جہل نے آج کیا گستاخی کی؟ کہا کہ کیا بات ہوئی؟ کہا کہ آج اس نے رو در رو محمد سے بڑی غلط باتیں کی اور بہت گستاخی کی اور بہت ہی بد تہذیبی کے ساتھ درید دہنی کے ساتھ پیش آیا. حضرت حمزہ کے اندر چچا کی شفقت جوش میں آ گئی اور بس وہ غصے میں اپنی کمان لیے ہوئے بڑھے. ابو جہل کے پاس پہنچ کر اس کے سر پہ کمان رسید کی اور کہا کہ کیا کہتا ہے تو نے کیا گستاخی کی؟ میں مسلمان. پورے جذبے اور جوش سے کہا کہ میں مسلمان. ابو جہل حضرت حمزہ کی حیثیت کو جانتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ وہ بڑے بہادر و جری ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے ایک اہم ترین فرد ہیں، ان سے جنگ مول نہیں لی جا سکتی ہے. اور ابو طالب کا جو مقام تھا، جو ان کا وقار تھا، وہ بھی تسلیم شدہ تھا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی. خاندانی حمایت بھی حاصل تھی اور پھر نبوت کا ایک جلال بھی تھا اور ایک ہیبت تھی کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے مجرموں کو بھی قریب پھٹکنے کا موقع نہیں ملتا تھا. حمزہ اسلام لائے اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے عمر کے لیے بھی فیصلہ ہونا تھا. عمر خطاب کے بیٹے بڑے ہی سخت مزاج، وہ بڑے جفاکش، بکریاں چرایا کرتے تھے، تجارتی سفر بھی کیا کرتے تھے، بعض وقت عربوں کی سفارت کے کام پر بھی جایا کرتے تھے. انہیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کا بڑا جوش تھا اور ایک دن ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آج مجھے نکل کر نبی کا کام ہی تمام کر دینا چاہیے. یہ قصہ ہی پاک کر دیا جائے. لوگ تو بس باتیں کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں تلوار لے کے جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں کہ یہ اسلام کب تک چلے. اس سرکشی اور عناد کے جذبے کے ساتھ تلوار لے کر نکلے. جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم نے دیکھا یہ تیور ہے اور ننگی تلوار ہے، لیے چلے جا رہے ہیں. کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ جاتا ہوں نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کی گردن ہی مار دوں گا. تو نعیم نے کہا کہ میاں اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں بھی ان کا دین داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے. بس اب آپ سوچئے کہ حضرت عمر کے غصے کا کیا عالم ہوگا. اس وقت تو وہ کافر عمر تھے، غصے میں بےتاب ہو گئے اور پہلے کہا کہ اچھا میرے گھر میں، ابھی جا کر نمٹتا ہوں. گھر پہنچے اور زور سے دروازہ پیٹا اور اتفاق کی بات کہ اس وقت حضرت خباب گھر میں ان کے بہنوئی کو اور گھر کے دیگر افراد کو قرآن پڑھا رہے، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ظلم کی چکی اتنے زوروں سے چل رہی تھی، اللہ کے عاشق اور یہ دین کے متوالے گھروں میں گھس گھس کر کمروں کے اندر چھپ چھپ کر دین کی تبلیغ کر رہے.
دین کے عاشقوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے. آپ سوچئے کہ کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ 1917 کے بعد کمیونسٹوں نے جو مظالم کیے ہیں ترکستان میں، آذربائیجان میں اور کرغزستان میں، قزاقستان میں، اور اسلام کو جس طرح کچلا ہے اور مسجدوں کو ڈھایا اور مدرسوں کو پامال کیا ہے، اسلام نام کی کوئی چیز رہ سکتی تھی؟ لیکن کیا دنیا نے یہ دیکھا نہیں کہ کمیونزم کا جنازہ نکلا اور پھر اس کی راکھ کے ڈھیر سے اسلام پوری قوت کے ساتھ نمودار ہوا؟ اور چند سال پہلے جب میرا سفر ہوا تو میں نے جا کر دیکھا کہ مدرسے بھی ماشاءاللہ آباد ہیں، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے والے آ رہے ہیں، اور صرف ایک علاقے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہاں پر 2000 حافظ ہیں. اور ایک حافظ بچے کا جب میں نے قرآن سنا تو میں نے کہا کہ اس نے کہاں حفظ کیا؟ ابھی تو آزادی آپ کو ملی ہے. تو کہنے لگے کہ مولانا ہمارے ہاں حفظ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ کوٹریوں میں چھپ چھپ کر معلم آ کے پڑھاتے تھے، بڑے بڑے درختوں کی جڑوں میں بیٹھ کر کھوکھلے درختوں میں چھپ کر ایک معلم ایک بچہ اور قرآن پڑھایا جاتا تھا. اس طرح قرآن کا تحفظ کیا اور دین کا تحفظ کیا. تو یہ دین جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، کوئی ظلم اس کو کبھی دبا نہ سکا ہے نہ دبا سکے گا، بلکہ ظلم سے ہمیشہ اس کو قوت ملتی ہے، اور ظالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو اپنی موت مرنا پڑے گا. سن 5 کے بعد سن 6 میں عمر نکلے تھے کہ نبی کا خاتمہ کر دیں گے. گھر پہنچے، دروازہ زور سے پیٹا. دروازہ آ کر بہن نے کھولا. گھر میں داخل ہوئے، کہا کہ میرے کان میں کیا آواز آ رہی تھی؟ کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے؟ بہنوں ہی آگے بڑھے تو ان کو مارنے لگے. بہن آئیں بیچ بچاؤ کے لیے تو بہن کو مارا اور اس زور سے ہاتھ رسید کیا کہ ان کے خون بھی نکل آئے. عمر نے یہ ظلم تو کر لیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کے ضمیر سے اندر سے ضمیر نے کچوکے لگائے. تو کہا کہ عمر تو بہن پر یہ ظلم کر رہا ہے اور بہن پر دین کا ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے جو اترنے والا نہیں، اور تو اس پر ظلم کر رہا ہے. ضمیر نے کچوکے لگائے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی بصیرت واپس آئی اور انہوں نے کہا تم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں مجھے بتاؤ. بہن نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، غسل کیجئے تب ہم آپ کو وہ دیں گے. عمر نے کہا کہ اچھا میں غسل کرتا ہوں. غسل کیا انہوں نے. غسل کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو ایک صحیفہ تھا. اس زمانے میں پورا قرآن مرتب نہیں تھا، آیتیں تھوڑی تھوڑی اتر رہی تھی، کاغذ پر، جھلی پر، پتھر کی سل پر، پتوں پر، مختلف چیزوں پر اس کو لکھا جاتا تھا. صحیفہ پیش کیا گیا اور اس میں یہ آیتیں تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى. اے طه، قرآن ہم نے تم پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ تم مصیبت میں پڑو، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے ایسے انسان کے لیے جس کے دل میں خوف الہی ہے. آیات الہی کا پڑھنا تھا. میں تو آپ کے سامنے جب ترجمہ کر رہا ہوں تو سوچئے کہاں اللہ کا کلام، کہاں یہ ترجمے سے اللہ کے کلام کی کوئی ترجمانی نہیں کر سکتا. قرآن کے کلام کی جو طاقت ہے اسے منتقل کرنے کی کسی انسان میں صلاحیت نہیں. وہ تو قرآن کا اگر ذوق کسی کو حاصل ہے اور وہ قرآن پاک کو اس کی لذت کے ساتھ پڑھے تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اسے دیوانہ کر دیں گے اور ایسا لگے گا کہ وہ اس دنیا سے نکل کر عالم بالا کی سیر کر رہا ہے. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى. آیتیں پڑھتے گئے اور عمر کا حال یہ تھا کہ آنسو بہ رہے تھے. وہ کلام جو اب تک سنا نہیں تھا، اب جب اس کلام کو سنا تو اندر سے وجود لرز کے رہ گیا اور کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں. چلو مجھے لے چلو ان کے پاس. اور اس کے بعد اب جا رہے ہیں غلامانہ، خادمانہ، تلوار نیچے ہے اور جا رہے ہیں اس لیے کہ اب محمد کی غلامی کروں گا اور خدمت کا پٹا لوں گا اور بس اب آپ کی غلامی میں جان دوں گا. پہنچے اور جا کر دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے یہ معلوم ہوا کہ عمر ہے. لوگ گھبرا گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھے، دروازہ خود آپ نے کھولا اور جیسے ہی عمر داخل ہوئے تو ان کا پٹکا پکڑ کے کہا عمر کیسے آئے؟ تو عمر نے کہا کہ غلام بننے کے لیے آیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب یہ کہا تو سارے صحابہ کرام جو ارقم کے گھر میں بیٹھے تھے بے ساختہ اللہ اکبر کہہ پڑے. اللہ اکبر کا نعرہ لگ گیا. لوگ توقع نہیں رکھتے تھے کہ ایسا ہوگا. اور گھر میں
جس وقت حضرت عمر کو صحیفہ دیا جا رہا تھا تو خباب ابن الارد جو چھپ کر گھر میں پڑھانے کے لیے آئے تھے اب وہ بھی اندر کوٹری سے نکلے اور کہا کہ عمر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے تو جس کو چاہے کم از کم کسی ایک کو تو مسلمان بنا ہی دے، تو اب آج مجھے معلوم ہوا کہ حضور کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور آپ چھپ چھپ کر نماز مت پڑھیے، اب ببانگ دہل اعلان کر کے نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پہنچے اور کعبہ مقدسہ کے سامنے نماز پڑھی، سارے مسلمانوں نے نماز ادا کی اور کافروں سے صاف کہہ دیا کہ جس کو یہ منظور ہو کہ وہ اپنی بیوی کو ران کرے اور بچے کو یتیم کرے تو آ جائے مقابلے کے لیے۔ سن 6 میں اسلام کو ایک قوت حاصل ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا تھا کہ کافروں نے یہ محسوس کیا کہ بات کسی طرح بنتی نہیں ہے، اب ان سب لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، خاص طور پر خاندان بنی ہاشم کا ایسا بائیکاٹ کیا جائے کہ یہ مجبور ہو جائیں اور گھٹنے ٹیک دیں۔ ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی جس میں خاندان رہتا تھا، شعب ابی طالب کے نام سے موسوم تھی۔ خاندان کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا اور اس بائیکاٹ کے فیصلے کے ساتھ ساتھ منصور ابن اکرمہ یا نضر ابن الحارث نے ایک تحریر تیار کی، جو تحریر اس لیے تیار کی گئی کہ مکہ مکرمہ کے تمام قبائل بال اتفاق یہ طے کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کے خاندان کے کسی فرد سے نہ سازی کی جائے گی اور نہ ان کے ساتھ کوئی سا لین دین ہو، مکمل ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہ تحریر تیار کی گئی اور کعبہ مقدسہ کے اندر کی دیوار میں آویزاں کر دی گئی، اور بس یہ سن 7 کا زمانہ تھا کہ اس تحریر پر عمل شروع ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا پورا خاندان جس میں ابو طالب بھی تھے، باوجود اس کے کہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کی توفیق انہیں نہ مل سکی، لیکن نصرت اور حمایت میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی تھے اور دیگر تمام افراد تھے، مومن بھی اور غیر مومن بھی، سب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا۔ اس بائیکاٹ کی مدت کو 3 سال تک دراز کیا گیا، اور 3 سال کی اس مدت میں خاندان نبوت پر کیا کچھ گزری کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ دور سے لوگ بچوں کی چیخیں سنتے تھے، بچے بھوک سے بلکنے لگتے تھے، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، پتے کبھی کبھی بھگو کے ان کو کھلایا جاتا تھا، اور کبھی نوبت اس کی بھی آئی ہے کہ چمڑوں کو پکایا گیا اور کسی طرح ان کو منہ سے اتارا گیا۔ یہ صورتحال 3 سال تک چلتی رہی، لیکن کچھ باضمیر افراد غیر مسلموں میں بھی ہوتے ہیں، ان کا ضمیر بھی کبھی ابھرتا ہے۔ غیر مسلموں میں اس وقت کے مشرکین و کفار میں حسام ابن عمر ابن ربیعہ، زہیر ابن ابی امیہ، مطعم ابن عدی، ابو البختری، زمعہ ابن الاسود، یہ وہ افراد تھے کہ جن سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے آپس میں ملاقات کر کے یہ کہا کہ بتاؤ بنی ہاشم کے بچے بھلک رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں پہنچ رہا ہے اور ہم لوگ مزے کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ آپس میں یہ بات ہوئی اور پھر یہ طے ہوا کہ دار الندوہ جو ان کی اس وقت کی اسمبلی تھی، ان کی قومی مجلس وہاں لگا کرتی تھی، وہاں کل یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ یہ طے کیا گیا کہ ایک فرد اس مسئلے کو اٹھائے گا، دوسرا فرد اس کی تائید کرے گا، اور اس بات کو کہا جائے گا کہ معاہدہ ختم کیا جائے۔ دار الندوہ میں دوسرے دن جب میٹنگ ہوئی تو یہ بات اٹھائی گئی کہ بنی ہاشم کے ساتھ یہ ظلم روا نہیں رکھنا چاہیے، ہمارے ہی بھائی بند ہیں، یہ کیسے ہمارے لیے درست ہے کہ ہم کھاتے رہیں وہ بھوکے رہیں اور ان کے بچے بلکتے رہیں؟ تو جب یہ بات کہی گئی تو ابو جہل بولا کہ معاہدہ ختم نہیں کیا جائے گا، تو پھر ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے جن میں زمعہ ابن الاسود تھے، ابو البختری وغیرہ تھے، انہوں نے کہا ہم اس پر راضی نہیں، معاہدہ ختم کرنا پڑے گا۔ ابو طالب بھی اتفاق سے کہیں آس پاس موجود تھے، تو ابو طالب نے کہا کہ محمد تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا وہ معاہدہ باقی نہیں رہ گیا ہے، کیڑا اس کاغذ کو کھا گیا ہے، وہ دماغ خوردہ ہو گیا ہے، اس معاہدے میں لفظ اللہ جہاں لکھا تھا بس وہی باقی رہ گیا ہے، باقی ساری عبارت دماغ خوردہ ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو طالب ایسا کہتے ہیں، ذرا منگوا کے دیکھا جائے۔ اس دستاویز کو، اس معاہدے کے کاغذ کو کعبے کی دیوار سے منگوایا گیا،
جب لا کے دیکھا گیا تو چھید ہی چھید تھے، اس میں ہر طرف سوراخ ہو گئے تھے، سارے الفاظ مٹ گئے تھے، صرف لفظ اللہ باقی رہ گیا، صرف لفظ اللہ باقی رہ گیا۔ بس جوش میں مطعم ابن عدی نے لیا، اس کاغذ کو پھاڑ دیا اور کہا کہ اب یہ معاہدہ ختم کیا جاتا ہے، یہ ظلم روا نہیں رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سن 10 نبوی۔ سن 10 نبوی کے اس واقعے کو ایک طرف یاد کیجئے کہ ایک طرف یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف یہی وہ سن 10 نبوی ہے کہ جس میں ابو طالب کی وفات ہو اور اس کے چند دن کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال عام الحزن کہلایا، غم کا سال۔ یہ دو غم بہت بڑے تھے، ایک طرف گھریلو سہارا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تسلیاں تھیں، نصرتیں تھیں، حمایتیں تھیں، ایک طرف ابو طالب کی سرپرستی تھی اور تائید تھی۔ انسانی دنیا میں یہ دو تائیدیں تھیں اور اصل تو حامی اور ناصر اللہ تھا۔ سن 10 میں یہ دو اہم واقعات پیش آئے۔ ابو طالب کا جہاں تک تعلق تھا، ان کی یہ پوری زندگی نبوت کے بعد، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد ایسی گزری ہے کہ ہر دن انہیں کافروں کا طعنہ سننا پڑ رہا تھا، اور مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین کے کئی ڈپوٹیشن ان سے آ کے مل چکے تھے۔ پہلی مرتبہ جب ان سے ملاقات کرنے وقت کے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے آ کر یہ بات کہی کہ تمہارے بھتیجے نے ہم لوگوں کو بہت تنگ کر رکھا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، میاں کو بیوی سے جدا کر دیا ہے، اور ایک نیا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے، ہر گھر میں ایک فتنہ بپا ہوا ہے، اور ہمارے باپ دادوں کو وہ بے وقوف بتاتے ہیں، ہمارے بتوں کی تردید کرتے ہیں، آپ ان کو منع کیجیے۔ دوبارہ پھر وہ آئے ایک مدت کے بعد اور آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ صاحب پیمانے صبر لبریز ہوا جا رہا ہے، اب آپ ان کو روک دیجئے ورنہ بات بننے والی نہیں، اور ہم پھر اب ایکشن لیں گے۔ ابو طالب بھی پریشان تھے اور گھبرا سے گئے۔ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے کچھ رحم کرو، میرا بھی حال تم دیکھ رہے ہو کہ مجھ پر چڑھے دوڑتے ہیں اور کانوں کی تو بارش ہو ہی رہی ہے، تو کیا حل نکالا جائے، ذرا سوچو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا چچا آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ اور اس کے بعد یہ کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھ دے تو بخدا میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ سر تن سے جدا ہو جائے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جاؤ تم اپنا کام کرو، میں تمہاری نصرت و حمایت پوری کروں گا، میں کبھی بھی تمہاری حمایت ترک نہیں کروں گا۔ اور یہی وہ ابو طالب جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اپنے صاحبزادے علی کو دیکھا کہ حضور کے ساتھ ایک جگہ چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی یہ نماز ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، انہی کی ملت کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو کہا کہ اچھا۔ حضرت علی سے کہا کہ محمد جو کہیں تم کرو، کیونکہ محمد سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہے، مجھے ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو وہ کہیں تم اس پر عمل کرتے رہو، اگرچہ میں مذہب نہیں بدل پا رہا ہوں، حالات نے مجھے مجبور کر رکھا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ رہنا۔ یہاں تک کہ ایک ایسا بھی موقع آیا کہ مکہ مکرمہ کے کفار کی طرف سے وفد آیا اور ابو طالب سے یہ کہا کہ ہم اپنا ایک بہترین نوجوان جس کا نام عمارہ ابن الولید ہے وہ تمہیں دیتے ہیں، تم اس کو لے لو، محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ واہ کیا ظلم ہے، میں اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں کہ تم اسے ذبح کرو اور تمہارے بچے کو میں پالوں، یہ ممکن نہیں۔ تو ابو طالب نے ہر وقت وفاداری ہی نہیں بلکہ حمایت کا بہترین ثبوت دیا۔ ایک اور موقع پر عتبہ کو بھیجا گیا جو بڑا ذکی و فہیم سمجھا جاتا تھا، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ محمد تم کیا چاہتے ہو، مال چاہتے ہو تو ہم وہ دینے کے لیے تیار، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کی کسی خاتون سے شادی چاہتے ہو تو اس کے لیے ہم تیار، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حکومت کی سربراہی تمہیں دے دی جائے تو ہم اس کے لیے تیار۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اپنی بات کہہ چکے، اب میری بھی سن لیجیے۔ اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا
آپ نے سورہ مومن کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور بس ایک رکوع پڑھا تھا اور عتبہ کا حال یہ تھا کہ ہاتھ اس کے پیچھے سے ایسا لگا جیسے کہ اس کو سانپ سونگ گیا ہو، بالکل سناٹے میں آ گیا۔ قرآن پاک کی آیات کے جادو نے اس کو ایسا متاثر کیا کہ وہ بس سکتے میں تھا۔ اس کے بعد اٹھ کے اس طرح گیا کہ جیسے اس کے اندر جان نہ ہو، اور مشرکین نے جب اسے دیکھا تو کہا کہ یہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا ہے، یہ تو بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ قرآن پاک کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ کفار اس سے ڈرتے تھے کہ ہمارے بچے ہماری عورتیں کہیں قرآن نہ سن لیں، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ بس وہ اس کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ جب بھی کبھی قرآن حضور پڑھتے ہوئے نظر آئیں تو ہم لوگ شور مچانا شروع کر دیں۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا گیا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مت سننا اور خوب غل مچانا اور شور مچانا تاکہ تم غالب آ جاؤ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن پاک اگر سن لیا تو اثر لیے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا۔ یہ کلام عجیب طاقتور کلام ہے۔ ولید ابن المغیرہ کے پاس یہ لوگ گئے اور کہا کہ آپ کوئی حل نکالیے، اس قرآن کا تو عجیب عالم ہے، جس کے سامنے پڑھا جاتا ہے اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے، کیا کاٹ کی جائے، کوئی پروپیگنڈے کا مسالہ چاہیے۔ تو ولید ابن المغیرہ نے بہت غور کیا اور بہت غور کرنے کے بعد یہ کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو بھائی ایک جادو ہے، یہ جادو ہے جو کہیں سے سیکھا جا رہا، یعنی اپنی مجبوری کا اظہار اس طرح کیا کہ یہ ایک جادو ہے۔ اور دوسری طرف قرآن پاک کا حال یہ تھا کہ وہ بار بار چیلنج دے رہا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت توحید اور دعوت رسالت سے پورے ماحول کے لیے خود چیلنج بنے ہوئے تھے، اور سب اپنے بچوں کی حفاظت میں، عورتوں کی حفاظت میں لگے تھے کہ ہمارے گھر کے افراد ٹوٹ کر آپ کی دعوت کے ممبر نہ بن جائیں، اور وہ ظلم ستم کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا عقیدہ پھیلتا نہ چلا جائے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے دعوت توحید چھوڑ دی اور پوری انسانیت کو خطاب کرنا چھوڑ دیا اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دی، تو وہ اپنے گھر کی فکر میں پڑے ہیں کہ ہمارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، ہم کیسے اپنا تحفظ کریں۔ اگر مسلمان اس دعوت کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتے تو دوسروں کو یہ فکر لاحق ہوتی کہ ہم کیا کریں، کیسے اس عقیدے سے بچیں جو عقیدہ اصل ہے اور صحیح ہے، اور ایک مسخ شدہ عقیدے کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس سے بچنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت مدافعانہ ان کی ہوتی اور چیلنج ان کا سامنا کرتا۔ قرآن پاک میں 3 مرحلوں میں چیلنج دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں ہماری اس نازل کردہ کتاب کے بارے میں کچھ شک و شبہ لاحق ہے تو ایک سورت اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ دوسرے مرحلے پر چیلنج کو مزید بڑھا کے کہا گیا اور میں گیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ پہلے مرحلے پر پورے قرآن پاک کی مثل قرآن پیش کرنے کی بات کہی گئی، دوسرے مرحلے پر 10 آیتیں 10 صورتیں پیش کرنے کی بات کہی گئی، اور تیسرے مرحلے پر ایک چھوٹی سی صورت بھی پیش کرنے کی بات کہی گئی۔ تو پہلے مرحلے پر یوں فرمایا گیا تھا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے ان سے کہ اگر سارے جن اور سارے انسان مل کر بھی یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں تو ہرگز نہیں لا سکتے ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور دوسرے مرحلے پر یہ بات فرمائی گئی کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور تیسرے مرحلے پر کہا گیا کہ اچھا ایک سورہ بھی قرآن پاک جیسی بنا کر پیش کر دیں۔ اور قرآن پاک جیسی سورہ بنانے کی جو بات کہی گئی، قرآن پاک کے اسلوب، اس کے اسٹائل، اس کے انداز بیان، اس کے مضامین، غیب کی اس میں جو خبریں ذکر کی گئی ہیں، ماضی کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، مستقبل کی جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، ایک جامع قانون عطا کیا گیا ہے، ایک اصل شریعت دی گئی ہے، ایک غیر مبدل نظام دیا گیا ہے جو پوری زندگی پر حاوی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک کے چیلنج کے اجزاء ہیں۔ تو وہ چیلنج آج بھی ویسے ہی تازہ ہے پوری دنیا کو۔ مسئلہ قرآن پاک کے تحفظ کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس کا ہے کہ آپ کے ملک کا قانون رہے گا یا نہیں رہے گا، مسئلہ اس کا ہے کہ امریکہ اپنا قانون باقی رکھ سکے گا،
مسئلہ اس کا ہے کہ یورپین پاورز اپنی طاقتیں اور اپنے قوانین اور اپنا نظام باقی رکھ سکیں گی؟ جہاں کا نظام بکھر رہا ہے، جہاں کے قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، جہاں کے معاشرہ اور جہاں کا خاندان اس طرح ٹوٹ رہا ہے جیسے کہ تسبیح کی لڑی کو کاٹ دیا جائے اور سارے دانے بکھر جائیں، بلکہ جہاں انسانیت پہ حملہ آور ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اور ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ہم غالب آئیں گے، ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ خداوند قدوس اس دنیا کو اسلام کی جھولی میں ڈالے گا۔ اس یقین میں جس کو تردد ہو وہ منافق، اس یقین کو جو نہ مانے وہ کافر، کیونکہ جو قرآن کو مانتا ہے وہ یہ جانتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب آئے گا۔ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کی جماعت غالب آ کے رہے گی۔ یہ خدا کا قطعی فیصلہ ہے۔ جو بھی اس اسلام کی دعوت حق کو اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور اس کے جلال پر یقین رکھتے ہوئے اپنی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے، اس دنیا میں انہی کو غالب آنا ہے، چارج انہی کو لینا ہے۔ ساری دنیا ان کی جھولی میں پکے پھل کی طرح گر کے رہے گی، اور جس طرح رشا ٹوٹا اور بکھرا، خدا کی قسم امریکہ اسی طرح ٹوٹے گا۔ اگر آپ کی عمر میں برکت ہوئی تو آپ یہ بات ڈائری میں لکھ لیجئے، آپ کو وہ دن اللہ خود دکھا دے گا، یا آپ کے بعد آپ کے بچے دیکھیں گے کہ یہ پاورز، یہ طاقتیں جو ابلیسی اور طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کے تاروں پار بکھر کے رہیں گے اور قوت اسلام غالب آ کے رہے گی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اور خدا کی تدبیر اپنا کام کر رہی ہے، اور خدا کی تدبیر سے کوئی بھی جنگ مول لے نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو مکہ مکرمہ کا داعی اور انسانیت کا علمبردار اور پیغمبر آخر الزماں مکہ مکرمہ میں کہہ رہا تھا، اور یہی وہ دعوت ہے جو اس کے صحابیوں نے، اس کے اصحاب نے اسپین سے لے کر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہی اور پوری دنیا کے سامنے یہ پیام رکھا۔ تبھی اسلام کو یہ موقع ملا کہ دنیا کے ہر ملک میں اس نے جھنڈے گاڑ دیے۔ آج آپ سر جھکا کے بیٹھے ہیں، آج آپ اپنے داخلی اور اندرونی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ ہندوستان کی اس سرزمین کی پوری آبادی کو اللہ کا یہ پیام کیوں نہیں سناتے؟ کس نے یہ کہا ہے کہ یہ پیام مسلمانوں کے تک محدود ہے؟ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پیام کو محدود فرما لیتے اور بس ابو بکر صدیق کی تربیت فرماتے رہتے اور بس بلال کو تلقین کرتے رہتے، تو کیا یہ دین مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ منورہ اور پورے جزیرۃ العرب میں پھیل سکتا تھا؟ آپ نے اس وقت کے کفار کو مخاطب کیا، مشرکین کو مخاطب کیا، وقت کے معاندین کو مخاطب کیا، سب سے یہ کہا کہ ایک اللہ کو ماننا پڑے گا اور نبی آخر الزماں کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اور اس کی شریعت کو ماننا پڑے گا۔ اسی میں نجات، اسی میں کامیابی اور اسی میں ترقی ہے، اور یہ چیلنج ہے جو پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ دنیا کو سنبھلنا ہے تو یہ چیلنج قبول کرے، اور دنیا کو بگڑنا ہے اور اس کو تباہی کے دہانے میں جانا ہے تو وہ منہ موڑ لے، وہ اپنا انجام دیکھ لے گی۔ مسلمان خود ایک چیلنج پیش کرتے ہیں، وہ چیلنج کے گرداب میں نہیں۔ اگر مسلم ہے تو ان کو یہ حقیقت جاننی چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور حیثیت دی ہے۔ سن 10 نبوی، جس میں ابو طالب بھی انتقال کر گئے اور خدیجہ الکبریٰ بھی انتقال کر گئیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ تو اب سنتے نہیں، اب طائف چلنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 70-75 کلومیٹر پر پڑتا ہے۔ نہایت ہی سنگلاخ وادیوں سے، چٹیل میدانوں سے، پہاڑوں سے، گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے کسی طرح یہ شفیق اور رحیم اور رؤوف نبی طائف میں پہنچا ہے، اور طائف میں پہنچنے کے بعد جو واقعہ 10 شوال 10 نبوی کا ہے، 10 نبوی اور 26 شوال کا ہے، اس سفر میں زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اور طائف پہنچ کر عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب نامی 3 بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ سردار تھے طائف کے۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ لوگوں، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں خدا کی طرف سے پیغمبر ہوں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور مجھے بحیثیت پیغمبر کے قبول کر لو اور میری بات مانو، تبھی تمہیں فلاح نصیب ہو سکے گی۔ یہ بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمائی تو نہایت تمسخر آمیز انداز میں ان تینوں افراد نے جواب دیا، مذاق اڑایا، پھپتی کسی
اور کہا کہ تمہاری بات سننے کے لیے ہم آمادہ نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شکستہ خاطر ہو کر وہاں سے پلٹے اور آپ نے فرمایا کہ تم اگر قبول نہیں کرتے تو مجھے اس کا تو موقع دو کہ میں اپنی بات کہہ سکوں۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسروں سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو ان تینوں افراد نے طائف کے غنڈوں کو اور اوباشوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کو ٹکنے مت دینا اور ان کو مارو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے سے غنڈے اور اوباش پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، اور یہ نبی جو شفیق و رؤوف و رحیم ہے، یہ انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے اور اپنا درد اسے دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کو مان لو، اور پتھر آ رہے ہیں اور جسم سے خون بہ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کی جوتیوں میں خون پہنچتا ہے، پیر چپکنے لگتے ہیں خون سے، اور اسی حالت میں آپ طائف کی بستی سے نکل کر چاہتے ہیں کہ کہیں پناہ مل جائے۔ عتبہ اور شیبہ کا قریب میں ایک باغ ہے، اس باغ میں پناہ لینے کے لیے کنارے بیٹھتے ہیں۔ عتبہ نے دیکھ لیا آپ کو تو اپنے غلام عداس سے کہا جو نصرانی تھا کہ ذرا یہ انگور کا خوشہ لے جاؤ اور جا کر ان کو دے دو تاکہ کم از کم انگور بھی کھا لیں۔ اس کے دل میں رحم پیدا ہوا، عداس لے کر آیا انگور کا خوشہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشے کو جب لیا، اس خوشے سے انگور کو لیا تو فرمایا بسم اللہ اور کھانا شروع کیا۔ تو عداس حیرت سے تکنے لگا اور کہا کہ یہ الفاظ میں نے کسی اور کی زبان سے کبھی نہیں سنے، آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم یونس ابن متہ کے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو عداس حیرت سے پوچھنے لگا کہ آپ کو یونس ابن متہ کے بارے میں کیسے معلوم؟ تو فرمایا کہ یونس ابن متہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی اور میں بھی نبی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ عداس آپ کے پیروں پہ پڑ گیا، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگا، پیر چومے اور آپ کی پیشانی چومی اور کہا کہ بس ایک نبی کا تذکرہ ہم سنتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی نصیب فرما دیا۔ اور اس کے بعد عداس واپس آیا تو عتبہ نے یہ کہا کہ تم سے کس نے یہ کہا تھا کہ تم جا کر اس کے ہاتھ پیر چومو، تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہا کہ جناب میں آپ سے یہ بات صاف کہتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین سے ان سے افضل کوئی آدمی نہیں، روئے زمین پر ان سے افضل کوئی آدمی نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خون سے لہولہان ہے اور چپل چپک رہی ہے پیروں میں، اور اسی حالت میں آپ چل رہے ہیں کہ اچانک پہاڑوں کا فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ محمد یہ جو ظلم و ستم تم پر کیا گیا ہے خدا نے مجھے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم کہو تو اخشبین نامی دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں اور اس پوری آبادی کو پیس کے رکھ دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں انتقام لینا نہیں چاہتا ہوں، میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو کل ان کی اولاد اس دین متین کو قبول کرے گی اور اس کی داعی بنے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس توقع اور امید کا اظہار کیا، اور آپ کو بھولنا نہ چاہیے کہ ہندوستان اسی قبیلے ثقیف کی جھولی میں دیا جانے والا ایک ملک تھا۔ اسی طائف کے قبیلے ثقیف کا وہ نوجوان محمد ابن قاسم ثقفی ہے جس نے سندھ کا دروازہ کھولا اور ہندوستان کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اگر طائف کے اس مقام پر حضور یہ توقع نہ فرماتے، یہ امید نہ کرتے اور اللہ کی جناب میں یہ عرض نہ کرتے کہ اے خدا بندہ میں تو ان کی ہدایت چاہتا ہوں، تو ہندوستان کو کیا محمد ابن قاسم ثقفی ملتا؟ یہ حضور کی اسی دعا کا فیضان ہے کہ ہندوستان میں ہم اسلام کے ساتھ جی رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور اور رنجور ہو کر ایک مقام پر بیٹھے اور اللہ سے دعا شروع کی۔ آپ نے اپنے دل کا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھا، اس کے الفاظ بھی نوٹ کر لیے گئے ہیں، اور وہ الفاظ ایسے ہیں کہ حضور کی بندگی اور حضور کی عاجزی اور حضور کی بے کسی کی عجیب تصویر پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجحمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اے اللہ میں تیرے حضور میں اپنی بے طاقتی کا شکوہ کرتا ہوں. اے اللہ میں تیرے حضور میں اپنی تدبیروں کی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں. اے اللہ لوگوں پر میری جو حیثیت ہے, لوگوں کے سامنے جو میری بے عزتی ہے, اے اللہ میں اس کا شکوہ کرتا ہوں. اے ارحم الراحمین, اے کمزور ساری تاریکیاں چھٹ گئی ہیں اور آخرت اور دنیا کے تمام مسائل جس سے حل ہوتے ہیں, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے اس نور کی کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو, تو مجھ سے ناراض ہو. اے اللہ اگر تو راضی ہے تو میں خوش, اور جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں تجھے راضی کرنے میں لگا رہوں گا. اے اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی قوت نہیں, بس تیرا ہی سہارا. یہ وہ الفاظ ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جن سے آپ نے اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی درخواست کی اور اپنا دکھڑا سنایا, اور بس پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی جوش آیا کہ طائف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آ رہے تھے تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ آپ نخلا کے مقام پر جب پہنچے تو نصیبین کے علاقے کے 7 جن آئے اور انہوں نے آپ کی بات سنی اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا کہ ہم آپ پر اسلام لاتے ہیں, ہم ایمان قبول کرتے ہیں. ان کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں قرآن پاک کے بارے میں معلوم ہوا, بڑا عجیب قرآن ہے, بڑا مؤثر قرآن ہے, ہم نے اس کو قبول کر لیا. اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جس کو دبایا جائے گا اس کو ابھارا جائے گا. دنیا جسے پھینکے گی خدا اسے اٹھائے گا اگر وہ خدا کا ہو گیا ہے اور خدا کے ساتھ اس نے خلوص اختیار کیا ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے مکہ مکرمہ واپس آئے اور مطعم ابن عدی کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوا, چند ہی دن کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو راتوں رات اپنے بستر سے اٹھایا, مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جائے گئے اور مسجد اقصی پہنچا کر انبیاء کرام کو عالم مثال میں خداوند قدوس نے اکٹھا فرمایا اور مسجد اقصی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انبیاء کی امامت کی, اور اس طرح آپ کو سید الاولین والآخرین اور سید المرسلین کا خطاب مل گیا. پورے دنیا کی امامت, سارے انبیاء کی امامت کا شرف دیا گیا. اور اس کے بعد براق کی سواری پر آپ کو مسجد اقصی سے آسمانوں پر لے جایا گیا, ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک, اور سیر کرائی گئی, انبیاء سے ملاقاتیں کرائی گئی, یہاں تک کہ اس مقام پر لے جایا گیا کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ جبرائیل کا جانا بھی مشکل ہے. اس مقام پر لے جایا گیا. خداوند قدوس نے ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا اور قرآن پاک کے الفاظ میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. ان آیات کریمہ میں منظر کشی کی گئی ہے کہ سدرۃ المنتہا جو بس انتہا ہے عالم کون کی, وہاں تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طرف بلندی نصیب فرمایا گیا اور خداوند قدوس کی خصوصی وحی عطا کی گئی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض فرمائیں, 50 نمازیں فرض کی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہوئی اور ان کے مشورے سے 2 بار اور 3 بار اور 4 بار اللہ سے رجوع کیا گیا اور نمازوں میں تخفیف کی جاتی رہی, یہاں تک کہ 5 نمازیں قطعی طور پر دن و رات میں فرض کر دی گئیں اور اللہ نے فرمایا کہ یہ 50 نمازوں کے برابر ہے, ثواب 50 نمازوں کا ملے گا اور 5 نمازیں تم پر فرض کی جا رہی ہیں. اس طرح اللہ نے طائف میں مظلومیت کی جزا دی کہ معراج عطا فرمائی گئی, اسراء و معراج کا واقعہ وجود میں آیا, یعنی ادھر انسانوں نے دبایا, سرکشوں اور معاندین نے دبایا تو خدا نے ایسا اٹھایا
اور ایسی عظمت عطا فرمائی کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے محبوب شخصیت بن گئے، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا، اور رہتی دنیا تک یہ فیصلہ ہو گیا کہ کوئی اذان نہیں پکاری جائے گی جب تک کہ نام محمد اس میں شامل نہ ہو، اور کوئی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ قائل درود ابر محمد اس پر نہ ہو۔ اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سر بلندی دی گئی، بتائیے دنیا میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا نام آسٹریلیا کے ایک کنارے سے امریکہ کے ایک کنارے تک میناروں سے، مسجدوں کی بلندیوں سے دن و رات میں 5 وقت لیا جاتا ہو، اور اس پوری فضا میں، اس پوری فضائے بسیط میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ فضا ہر وقت کائنات میں تیر رہی ہے، جہازوں پر یہ فضا جا رہی ہے، سمندروں میں جا رہی ہے، دنیا کے ہر حصے میں یہ فضا تیر رہی ہے۔ ایتھر کو کیچ کرنے والے اس فضا کو کیچ کریں، اور جس دن دنیا آزاد ہوگی اور اللہ کی عبودیت کا توق گردن میں ڈالے گی، اس دن شاید میڈیا کو استعمال کر کے سب سے پہلے جو کلمہ سنایا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسی دن میڈیا پاک ہوگا اور ناپاک ہاتھوں سے اسے لے کر پاک ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، یہ تھا اسراء و معراج کا واقعہ، اور بس اس کے بعد ہجرت کی تمہید شروع ہو گئی۔ سن 10 سے سن 13 تک 3 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغی جدوجہد کو بہت تیز کر دیا، اور مینا میں تشریف لے جاتے تھے، ایک ایک قبیلے کے سامنے بات کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جو بڑے بڑے میلے لگتے تھے، بازار لگتے تھے، عکاظ، ذوالمجاز، ذوالمجنہ، وہاں جاتے تھے اور اپنی بات کہتے تھے، اپنی دعوت پیش کرتے تھے، قبیلوں سے ان کے علاقوں میں جا کے ملتے تھے، سفر فرماتے تھے۔ یہاں کی قوت اور طاقت کے ساتھ دعوت کو پیش کیا جا رہا تھا کہ مینا میں سن 11 نبوی میں آپ کی ملاقات 6 مدینہ منورہ کے باشندوں سے ہو گئی۔ یہ وہ باشندے تھے کہ جو اوس اور خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، آپ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنے کو بحیثیت نبی اور رسول کے پیش کیا۔ بس انہوں نے جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ دعوت سنی، قبول کرنے میں کوئی تردد نہ رہا، کیونکہ مدینے میں یہودیوں سے یہ بات سنتے چلے آ رہے تھے کہ ایک نبی کا ظہور قریب ہے۔ ان کے دل نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو یہی وہ نبی ہے جن کا انتظار تھا۔ بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، برا ابن معرور، کعب ابن مالک، مالک ابن سیحان، اسعد ابن زرارہ، رافع ابن مالک، عتبہ ابن عامر، یہ حضرات، اور بعد میں ان میں عقبہ ابن عامر اور جابر ابن عبداللہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ حضرات تھے کہ جو اول اس حلقے میں داخل ہوئے، اور اس طرح 6 افراد کا یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد 12 نبوی کو کچھ اور افراد، معاذ ابن الحارث، عوف ابن الحارث، ذکوان ابن عبد القیس، یزید ابن ثعلبہ، عویمر ابن مالک آئے، اور 12 افراد کا قافلہ، جن میں بعض لوگوں نے ابو امامہ، رافع ابن مالک اور خالد ابن مخلد، عبادہ ابن الصامت، عباس ابن عبادہ، عویم ابن ساعدہ کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ یہ وہ حضرات تھے جو دوسرے سال مینا میں ملے، 12 افراد، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عمرو ابن ام مکتوم صحابی کو اور مصعب ابن عمیر کو بحیثیت معلم کے اور بحیثیت اتالیف کے روانہ کیا۔ حضرت مصعب اسعد ابن زرارہ کے مکان میں مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے، اور پھر انہی کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں سعد ابن معاذ اسلام لائے، اسید ابن حضیر اسلام لائے، اور ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کا اثر یہ پڑا کہ قبیلہ بنو عبد الاسحل، جو ایک اچھا خاصا بڑا مؤثر قبیلہ تھا، ایک دن میں پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا، اور ان حضرات کی کوششوں سے سلسلہ چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ سن 13 نبوی میں رات کی تنہائی میں 73 مرد اور 2 عورتیں ایسی تھیں جو اوس اور خزرج کے قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمرۃ العقبہ پر جو
مینا سے دور اور مکے سے قریب ہے، اور جہاں پر جا کے کنکریاں ماری جاتی ہیں رات کے سناٹے میں، غالباً 12-1 بجے رات کے وقت، جبکہ لوگ خواب خرگوش میں پڑے ہوئے تھے، تنہائی میں یہ آپ نے ملاقات فرمائی ان تمام افراد سے، اور ان میں سے 12 افراد کو بحیثیت نقیب کے اور ذمہ دار کے مقرر کیا، اور مدینہ منورہ کو 12 زون میں تقسیم کر کے دعوت کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی۔ ان کے نام اسد ابن زرارہ، رافع ابن مالک، عبادہ ابن صامت، سعد ابن ربیع، منذر ابن عمر، عبداللہ ابن رواحہ، براء ابن معرور، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، سعد ابن عبادہ، اسید ابن حبیر اور سعد ابن خیثمہ، ابو الحیثم ابن سیحان۔ 3 افراد بعد کے جو ہیں وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی افراد قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کو ذمہ داری سونپی گئی اس کی کہ مدینہ منورہ میں وہ نگرانی بھی کریں گے، تربیت و تعلیم کا کام بھی انجام دیں گے، اور دعوت اور تبلیغ کے راستے کو ہموار کریں گے، اور اس طرح مدینہ منورہ میں اسلام پوری قوت کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے لیے تیار ہو گئے کہ مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنایا جائے۔ صحابہ کرام کو آپ نے اجازت دی کہ وہ ہجرت اختیار کریں۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو ہجرت کی خاطر چھوڑا، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ دار الندوہ میں مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اب آخری قرارداد پاس کی کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ لگتا ہے کہ محمد بھی یہاں سے روانہ ہو کر کسی خاص علاقے میں جا کر جم جائیں گے، اس لیے اب ہم کو چاہیے کہ ایک فیصلہ کن کام کر دیا جائے۔ یعنی ابو جہل نے یہ رائے دی کہ مختلف خاندانوں سے ایک نوجوان کو لیا جائے اور وہ سب مل کر حضور پاک کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، اور اس طرح ان کا خون مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ پلان بنا لیا گیا، اور اس کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق سے 1 دن پہلے ظہر کے وقت یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے، اکثر مسلمان جا چکے ہیں، مجھے بھی اب جانا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا تھا کہ حضور رفاقت میں مجھے بھی لیجیے گا، فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، بس ان اونٹنیوں کے لیے عامر بن فہیرہ سے کہہ دیا گیا کہ ان کو لے کے آ جانا۔ صبح فجر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے والے تھے، اور یہ طے تھا کہ ابو بکر صدیق ایک جگہ سے مل جائیں گے، اور پھر دونوں آگے بڑھیں گے اور طور پہاڑ کے غار میں پناہ لیں گے، تاکہ تلاش جب کی جائے تو لوگ ادھر ادھر دیکھیں اس جگہ نہ پہنچ سکے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے نظام بنا دیا، اور 27 صفر 13 نبوت بروز پنجشنبہ 12 ستمبر 621 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اس حالت میں کہ پورے گھر کا گھیراؤ ننگی تلواروں کے ساتھ مکے کے کافر جوانوں نے کر رکھا تھا، لیکن ادھر جبرائیل امین حضور کے پاس آئے اور کہا کہ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے گزر جائیں، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور علی کو حضور نے اپنے بستر پہ لٹا دیا کہ تم یہاں رہو، تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا، اور حضور گھر سے اس طرح نکلے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، تم اللہ کے پیغمبر ہو اور تم صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ اور آگے چل کر پھر یہ فرمایا گیا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھوں کا نور طلب کر لیا اور پھر وہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے نکلتے چلے گئے، یہاں تک کہ طور کے غار میں آپ نے پناہ لی اور 3 دن تک وہاں رہنا ہوا۔ عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے لاتے تھے اور دودھ اس کا پیش کرتے تھے، اور بکریاں راستے پر چلتی تھی تو وہ نشانات مٹاتے ہوئے جاتے تھے، اور پھر اس وقت جب کہ بکریاں واپس آیا کرتی تھی واپس پہنچ جاتے تھے۔ پھر عبداللہ ابن اریقط کو بحیثیت ایک رہبر کے، وہ راستے سے بہت اچھے واقف تھے، اگرچہ کافر تھے، انہیں کرائے پر لے لیا گیا، اور پھر عبداللہ ابن اریقط، عامر ابن فہیرہ اور ابو بکر صدیق اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ 4 افراد غار ثور سے 3 دن کے بعد نکلے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو گئے ہیں۔ اب یہ سلسلہ اس قافلے کا، اس کے سفر کا چل رہا ہے، اور ادھر مکے والوں کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو بھی محمد کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کی گردن ان کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ لالچی انسان، حریص انسان اس مادی انعام کی لالچ میں اور حرص میں نکل کھڑے ہوئے، انہی میں سراقہ بھی ہے جو اپنے گھوڑے کو تیار کر کے تیزی سے نکلا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سفر فرما رہے ہیں اور وہ مدینے کے راستے میں ہے۔ اتنے میں اچانک دور سے سراقہ نظر آتا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پیچھے سے چیخ رہا ہے۔ سراقہ جب اس قافلے کے قریب پہنچا تھا تو اس کے گھوڑے کے پیر دھسنے لگے اور وہ بار بار چاہتا تھا کہ گھوڑے کو چلائے، ایڑ لگاتا تھا لیکن گھوڑا چلنے کو تیار نہیں، تو اس نے آواز لگائی کہ اے لوگوں ذرا سن لو، اور اس کے بعد جب قافلہ ٹھہرا تو یہ گھوڑے سے اتر کر ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ مجھے معاف کر دیا، لالچ نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ میں نکلا تھا کہ گرفتار کروں گا لیکن میرا گھوڑا چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ معاف کر دیا، تو وہ کہنے لگا نہیں مجھے تحریری طور پر لکھ کے معافی دے دی۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ایک تحریر ان کو لکھ کے دے دو کہ بھائی میں نے معاف کیا۔ اور جس وقت ابو بکر وہ تحریر لکھ رہے تھے اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، سراقہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسرا کے کندن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کسرا حیران تھا، دم بخود تھا، سراقہ حیران و دم بخود تھا کہ محمد ایک چھوٹے سے قافلے میں اس طرح جا رہے ہیں کہ آپ کی تلاش میں لوگ نکلے ہوئے اور مکے میں اعلان ہے کہ جو گردن لائے گا یہ جو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ اسے دیے جائیں گے۔ اس قسم پرسی میں نکلتے ہوئے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کسرا یعنی پرشین امپائر کے ایمپرر کے ہاتھوں کے کنگن سراقہ پہنے گا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جلال ایسا تھا کہ اچھے اچھوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور وہ کافر ہوتے ہوئے بھی یقین کرتا تھا کہ محمد کی بات غلط نہیں ہے۔ بس ہجرت کا یہ واقعہ تو پیش آ گیا، کل انشاءاللہ ہجرت سے بات شروع ہونی ہے، لیکن سراقہ جو نکلے تھے اس لیے کہ حضور کو گرفتار کریں گے، حضور نے انہیں گرفتار کر لیا اور وہ حضور کے خادم و غلام بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عمر کی خلافت کے زمانے کا کہ کسرا کے کنگن اور کسرا کا قالین اور کسرا کا تاج اور ایران کی دولت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے آنگن میں لا کے ڈالی گئی، تو حضرت عمر نے کہا کہ ذرا سراقہ کو بلواؤ۔ سراقہ کو طلب کیا گیا، جب سراقہ حاضر ہوا دربار خلافت عمری میں تو عمر نے کہا کہ سراقہ وہ دن تجھے یاد ہے جب محمد کا پیچھا کر رہا تھا؟ سراقہ کے بدن میں جھرجھری آ گئی، ندامت سے سر جھک گیا اور وہ دن انہیں یاد آیا اور کہا کہ سراقہ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا نہیں تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے؟ اور پھر اس کے بعد کسرا کے کنگن اٹھایا اور کہا کہ لے پہن تاکہ حضور کی پیشین گوئی پوری ہو جائے۔ مرد کے لیے کنگن پہننا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر حضور کی ایک پیشین گوئی تھی جو تھوڑی دیر کے لیے پوری ہونی تھی۔ کہا سراقہ سے کہ یہ پہنو۔ سراقہ کے ہاتھ میں پرشین امپائر کے ایمپرر کے کنگن ہے۔ ذرا سوچئے کہ آج کے مسلمان سے اگر یہ کہا جائے کہ کیسا وہ دن ہوگا جب کلنٹن کے ہاتھ کی گھڑی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تو آپ اس پر حیرت کریں گے، مجھے پاگل کہیں گے، لیکن میں اسے پاگل سمجھتا ہوں جو وقت کی طاقتوں سے ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے، جو اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ۔ اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے اللہ کی نصرت پر، جس دن اللہ انہیں نصرت نصیب فرمائے گا، اور بے سان و گمان اور بغیر کسی توقع کے خدا تعالیٰ دکھائے گا کہ اسلامی قافلہ کس طرح یورپ اور امریکہ کو رونتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور کس طرح اسلام کا پھریرا وہاں لہرایا جاتا ہے۔ خدا دکھائے گا کہ جس طرح پاسباں تاتاریوں کے ذریعے مل گئے، ویسے اللہ آج یورپ کی سرزمین سے اسلام کے محافظ اور پاسبان پیدا کرے گا جو پشتینی مسلمان ہیں۔ اگر وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور غافل ہو رہے ہیں
تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا نظام ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تم اگر منہ پھیرو گے تو خدا کا کیا بگڑے گا؟ خدا تمہیں پھینک کر دوسری قوم تازہ دم لا کے کھڑی کر دے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے. تو خداوند قدوس کا نظام چلے گا اور وہی غالب آئے گا. جو مانے گا وہی نجات پائے گا، جو انکار کرے گا وہی ہلاک ہوگا. دعوت مکہ، دعوت نبوی کا یہی خلاصہ ہے اور یہی پیام ہے کہ جو ہر مسلم نوجوان کو اور ہر مسلم بوڑھے کو اور ہر عورت کو لینا چاہیے کہ بس وہ آج کے درباروں میں ربعی ابن عامر کی طرح یہ صاف کہہ دے کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. خدا نے ہمیں اٹھایا ہے، ہم مسلمانوں کو برپا کیا ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت سے انسانوں کی بندگی سے انسانوں کو نکال کر ہم اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر ہم دنیا کی وسعت میں لے جائیں اور مذاہب کے ظلم و جور سے آزاد کر کے اسلام کا عدل انہیں عطا کر دیں. یہ بات ربیع ابن عامر نے ایران کے دربار میں، رستم کے دربار میں کہی تھی. آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے اسی شعار کو اور اسی پیام کو رکھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایک نئے انسان کی تشکیل کرتی ہے، ایک نیا انقلاب پیدا کرتی ہے جس نے غلاموں کو سروں پر لا کر کھڑا کر دیا اور بلال کو وہ مقام دیا کہ سیدنا، اور سیدنا حضرت عمر کی زبان پہ تھا کہ وہ ہی کہتے تھے کہ ہمارا آقا بلال، اور کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے ان سے اذان دلوائی. یہ اسلام چھوٹوں کو بڑا کر دیتا ہے اور جو اسلام سے دور رہتے ہیں بڑے ہو کر بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس کو مضبوطی سے تھام کر دعوت توحید کو پوری انسانیت کے لیے عام کرنا ہے. مکہ مکرمہ کے اس مرحلے کا یہی اصل پیام ہے، جس پیام کی ترجمانی مجھ جیسا حقیر اور عاجز کر نہیں سکتا ہے. اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے یا آپ کا ایک معمولی صحابی ہوتا اور وہ آپ کے سامنے دعوت توحید پیش کرتا تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا اور آپ کا عالم یہ ہوتا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے اور آپ کا وجود تھرا جاتا اور خداوند قدوس کی عظمت کے سامنے آپ سجدہ ریز ہو جاتے. کاش اللہ وہ زبان، وہ دل، وہ وجدان، وہ ضمیر، وہ تاثیر ہمیں بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین-کے. پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا. ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis